استاد کے مقام اور استاد کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے وہ آج مجھے سمجھ آ گئی. یہ مجھ پہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے, یہ استاد پہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. جب استاد بات کرتا ہے تو وہ لازمی بات ہے کسی تیاری کے ذریعے بات کرتا ہے, وہ ریلیونٹ سبجیکٹ کو پڑھ کے بات کرتا ہے. جب استاد ریلیونٹ سبجیکٹ کو پڑھ کے بات نہیں کرے گا تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اپنی بات شروع کر کے ختم کر دے, چاہے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے. یہ تو بالکل وہ نچلے درجے کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی استاد اس بات کو مد نظر نہیں رکھتا کہ میری بات کسی کو سمجھ آئی یا نہیں آئی. اس کو لیسن کے کمپلیٹ کرنے سے, چیپٹر کے کمپلیٹ کرنے سے, ایکسرسائز کے کمپلیٹ کرنے سے غرض ہے. تو یوں ہی کا قصہ ایک ہمارے ساتھ تھا. دوسرے درجے کا استاد اور تیسرے درجے کا استاد بتا دوں, اس کے بعد میں وہ اپنا واقعہ سناتا ہوں. جو دوسرے درجے کا استاد ہوتا ہے, جو اس سے تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی پلاننگ تو پوری کر لیتا ہے, وہ اپنی بات تو بالکل ہی 100% سمجھ لیتا ہے کہ میں نے پڑھانا کیا ہے, اور وہ محنت بھی کر لیتا ہے, لیکن اس کو ڈیلیور کرنا نہیں آتا. تو اس کو اپنی یہ کمزوری سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے جو پڑھا, میں نے جو سمجھا, کیا یہ میں بتا بھی اسی طرح ہی سکتا ہوں یا نہیں. تو وہ اس بات کی نشاندہی نہ کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ پیدا کر دیتا ہے. اس سے جو بہتر استاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو خود پڑھنے کے بعد, لیسن کو خود سمجھنے کے بعد, اس کو بچوں کے ذہنوں پر, بچوں کے چہروں پر جو سوالیہ نشان ہوتے ہیں اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. صرف پڑھانا یا چیپٹر مکمل کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ بچے کی ذہن نشین ہو چکا ہے آپ کی بات یا نہیں ہوا. فار ایگزامپل, اگر آپ نے دیکھا کہ 25 یا 35 یا 40 بچوں کی کلاس کی تعداد میں بچوں کو بات سمجھ نہیں آئی, یعنی 40 میں سے 10 کو سمجھ نہیں آئی, تو آپ کی ایمانداری اور آپ کے شعبے کی یہ ذمہ داری ہے ایز اے استاد کہ آپ ان بچوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کے ساتھ بات چیت کریں. کون سی وہ وجوہات ہیں؟ کیا آپ مشکل بات کر رہے تھے؟ کیا آپ کی زبان اور آپ کا دل اور آپ کا دماغ آپ کو ساتھ نہیں دے رہا تھا کہ آپ اس کے ذہن نشین کرائیں وہ بات؟ کیا آپ نے ان بچوں کو اگنور تو نہیں کیا؟ کیا ان بچوں کی نیند پوری تھی؟ کیا ان کی فیملی سے پیچھے سے کوئی پرابلم رات کو ہوا ہے اور اسی پرابلم کو لے کے تو نہیں آ رہے ہیں بچے؟ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو استاد کا کنسرن یا استاد کی توجہ مانگتی ہیں. یہ پھر کمپیریٹیولی وہ جو نچلے درجے سے اوپر اور اس سے اوپر کے استاد سے بہتر ہے, جو بچوں کے سوالیہ نشان کو سمجھ کے, جان کے, پھر اس سوال کو ایڈریس کرے, اس مسئلے کو ایڈریس کرے. کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ استاد فار ایگزامپل اگر 50 منٹ یا 35 منٹ کا پیریڈ لیتا ہے تو 0 منٹ سے جب سٹارٹ ہوتا ہے اس کی ٹائمنگز, لیٹس سے وہ 7ویں منٹ پہ ہے اپنی لیسن کے, اور 4 بچے غیر حاضر ہو گئے ذہنی طور پہ اپنے استاد کو سنتے ہوئے 7ویں منٹ پہ, ان کے ذہن میں آیا اور وہ ذہن میں وہ انگریزی میں کہتے ہیں براؤن اسٹڈیز میں چلا گیا یا یوٹوپیا میں چلا گیا یا اور کہیں چلا گیا, بیٹھا یہاں پہ ہے اور سوچ کچھ اور رہا ہے بچہ, اور استاد اپنی رسپانسبلٹی میں مگن ہے, آگے چلتا چلا جا رہا ہے. ایک دم سے 15ویں منٹ پر بچہ واپس کلاس میں ذہنی طور حاضر ہو گیا. 7ویں منٹ سے غیر حاضری اور 15ویں منٹ پہ حاضری, اس دوران میں 8 منٹ گزر چکے تھے اور بچہ ہمارے ساتھ ذہنی طور پر حاضر نہیں تھا. اب جو ہم چیز اس کو پڑھا رہے ہیں وہ اب جب دوبارہ آیا تو اس کی چین تو ٹوٹ چکی تھی, اس کا تسلسل ٹوٹ چکا تھا. اب جو وہ ہمارے پاس آ رہا ہے بچہ, تو وہ 15ویں منٹ میں ہم کہیں اور پہنچ چکے ہیں.
اس 15ویں منٹ پہ ہمارے کہیں پر پہنچنے کے بعد بچے کو سمجھ اب نہیں آ رہی کہ وہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ کیسے کرے، اور استاد توجہ نہیں دے رہا کہ بچہ ذہنی طور پہ غیر حاضر کب کب ہوتا ہے۔ تو اب 22ویں منٹ پہ بچہ پھر غیر حاضر ہو گیا، اور 30ویں منٹ پہ بچہ پھر حاضر ہو گیا۔ تو 50 منٹ کے پیریڈ میں 25 منٹ بچہ غیر حاضر رہا، 25 منٹ بچہ حاضر رہا۔ کتاب بند ہو گئی، پیریڈ ختم ہو گیا، استاد چلا گیا۔ استاد نے کچھ کام بھی دے دیے، ٹیچر نے کوئی ہوم اسائنمنٹ دے دی۔ اب یہ بچہ ذہن میں یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں کر لوں گا انشاءاللہ، نو پرابلم۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کو ہوم ورک سمجھ نہیں آتا، اور وہ کسی طرح سے یہاں وہاں سے چیٹنگ کر کے نوٹس بنا کے یا کچھ کر کے، یا کہتا ہے کل دیکھی جائے گی، اور وہ کلاس میں جاتا ہے۔ تو اب یہاں سے دیکھیں ابتدا شروع ہوئی، بچے کا ٹریک الٹ ہونا شروع ہو گیا، اور اس میں استاد جو ہے، ٹیچر جو ہے، وہ ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو جانچے کہ میرے پڑھاتے دوران بچہ ذہنی طور پر حاضر ہو جس طرح وہ جسمانی طور پر حاضر ہے۔ تو اب اگلے دن جب استاد نے کوئی ٹیسٹ لینا ہے یا کوئی بات پوچھنی ہے، تو لازمی بات ہے ہر وہ بچہ جس نے استاد کو فالو کیا اور استاد کی لیسن کی ٹرین جو ہے، وہ گاڑی جو چل رہی تھی وہ اس سے مس نہیں ہوئی، وہ بچہ تو بڑا پر اعتماد انداز میں اپنی بات کرے گا، اور وہ بچہ بڑا پر اعتماد انداز میں اپنا سٹانس کلیئر کرے گا، جواب دے گا۔ لیکن جس بچے نے غیر حاضری کی جسمانی طور پہ نہیں، ذہنی طور پہ، وہ بچہ آہستہ آہستہ اپنی دلچسپی کھونا شروع ہو گیا۔ اب وہ استاد سے سوال کرتے ہوئے بھی شرما رہا ہے۔ وہ اس لیے شرما رہا ہے کہ میرے باقی فیلوز کو آتا ہے، مجھے نہیں آتا۔ تو اس میں جب 1 مہینے کا پیریڈ گزر جاتا ہے، رائٹ اگلے مہینے کے اندر ٹیسٹ شروع ہو گئے، اور ٹیسٹ میں یہ والا بچہ جو ہے یہ فیل ہونا شروع ہوا۔ یہ تسلسل آگے لے کے بچے کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ توجہ ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو سنا جائے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو بولنے دیا جائے۔ اب اسی سے ہی وہ توجہ حاصل کرتا ہے انسان۔ یہ بچہ جو غیر حاضر رہ گیا ذہنی طور پر، اب اس کو کسی نہ کسی طرح سے تو توجہ چاہیے، کیونکہ استاد نے اپنے ذہن سے اس کو نالائقوں کی لسٹ میں شامل کر دیا۔ جب وہ بچہ کلاس میں ٹیسٹ میں فیل بھی ہو چکا تو توجہ کا مرکز تو اس نے بننا ہے، تو اب وہ کیسے توجہ کا مرکز بنتا ہے؟ اب وہ اپنی شرارتوں سے کوشش نہ جانتے ہوئے، انجان طریقے سے، وہ اس سائیڈ والے بچے کو چھیڑتا ہے، اپنے لیفٹ والے بچے کو چھیڑتا ہے، اور وہ شرارتوں کے اوپر آہستہ آہستہ ضرر کی حد تک چلا جاتا ہے، اور اسی استاد کو ٹف ٹائم دیتا ہے، انجانے میں، ارادی طور نہیں، انجانے میں۔ استاد کو آہستہ آہستہ اس بچے کا نام یاد تو ہو جاتا ہے، مگر شرارتی لسٹ میں نام یاد ہو جاتا ہے، تابعداری والی لسٹ میں نام یاد نہیں ہوتا۔ تو وقت ایک ایسا آتا ہے کہ ریزلٹ سال کے اینڈ پہ ایسے دیے جاتے ہیں اس بچے کے بارے میں بار 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 کہ آخر کار اس بچے کو اس کے والدین اسکول سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا ڈراپ آؤٹ، یہ بچہ چلا گیا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ بچہ آگے جا کے سائنسدان بن سکتا تھا، یہ بچہ ای کامرس میں بہت اچھا رول پلے کر سکتا تھا، یہ بچہ کسی آرکیٹیکچر میں بہت بڑا کمال کر سکتا تھا۔ تو پہلی 2 مہینے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو استاد کی تھیں اور والدین کی جو عدم توجہی تھی، وہ اس بچے کے اندر سے غیر ارادی طور پر ریئیکشنز لانے لگی سامنے، اور وہ بچہ اسٹریٹ کے اندر کرائمز کرنا شروع ہو جاتا ہے، یا اسٹریٹ کے اندر مسائل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو میں نے شامل فضل جو بات کی، شامل حال جو میں نے بات کی کہ اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے، تو اپنی مثال میں یہ دوں گا اس میں کہ میتھس کے ٹیچر جب ہمیں پڑھاتی تھیں وہ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح تھیں کہ اس نے خود سے جو بھی جس طرح انڈرسٹینڈ کیا ہوتا تھا، وہ جب ہمیں بتاتی تھیں تو کچھ بچے تو تیار ہوتے تھے، فوکسڈ ہوتے تھے،
ہم اپنے خیالات میں چلے جاتے تھے. نیچرل بات تھی. جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. اس جوائنٹ فیملی سسٹم کی جہاں اچھی اچھی چیزیں تھیں وہاں کچھ نقصان دہ چیزیں تھیں جو میں نے پہلے بتائی، وہ ناانصافی اور یہ چیزیں. تو اس سوچ میں جاتے جاتے ایسا وقت آیا مجھ پہ بھی کہ میں پوائنٹ آؤٹ ہو گیا کہ بھائی یہ جو ہے بڑا نالائق ہے میتھس کے اندر، اور مجھے بڑا شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی. اب آپ دیکھیے گا کہ اس شرمندگی کی وجہ سے ہی میں نے اپنے فادر کو کہا کہ میں نے مدرسے میں داخل ہونا ہے. اب مجھے مدرسے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، دینی مدرسے کا، کہ دینی مدرسے میں کیا ہوتا ہے. چونکہ ٹیچرز، ٹیوٹرز، اسکول، ان سب کی مار دھاڑ، ان کی ہمارے ساتھ بات کرنے کا تذلیل آمیز رویہ، یہ چیزیں ایسی تھیں کہ میں نے یہ سوچا کہ یار قاری صاحب جو گھر پہ آتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کہتے ہمیں، یہ تو سپارے کا ایک وہ پیج پڑھا دیتے ہیں، ہمیں کام دے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ کام ہم کر لیتے ہیں، اگلے دن خیر ہو جاتی ہے. تو میں نے اپنے خود سے فیصلہ کیا کہ شاید ان کا اگر کوئی اسکول ہے، ان کا اگر کوئی مدرسہ ہے تو اس میں جو ہے وہ ہوم ورک اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی، تو میں ادھر چلا جاؤں. تو والد صاحب نے مجھے وہاں داخل کرا دیا پڑی، اور میں مدرسے میں گیا. وہاں پہ جو ہارڈشپس تھیں، ابھی تو مجھے مدرسوں کا نہیں پتہ، لیکن وہاں پہ بہت زیادہ چین کر کے اسٹوڈنٹس کو رکھا جاتا تھا، اور وہ بڑا خوف کا عالم تھا. چین اس لیے کیا جاتا تھا کہ کوئی بھی بچہ اگر مدرسے سے بنک کر جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا، چلا جاتا تھا، تو اس کو جب بھی ڈھونڈ لیا جاتا تھا تو پھر اس کو باقاعدہ مجرموں کی طرح ہاتھ چین کر کے، لاک کر کے، اور پیر بھی باقاعدہ ہینڈ کفس، ہتھکڑی جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہوتی تھی. تو وہ لرننگ کے بجائے خوف کا ایلیمنٹ زیادہ تھا. اور پھر میں نے 2-2.5 سال بعد خود بھی بہت مار کھائی، جس کو کوڑا کہتے ہیں نا. وہ پتہ نہیں آج کے نوجوان جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. کوڑا ایک پرانے آپ پاکستانی فلموں میں دیکھیں یا انڈین فلموں میں، انگلش فلموں میں دیکھیں، وہ ایک لیدر کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو تیل میں رکھا جاتا ہے. تو پھر وہ سانپ کے جیسا ہوتا ہے، بڑا سا، اور بڑا فلیکسیبل ہوتا ہے. ایک سائیڈ اس کی وہ ہوتی ہے، ہینڈ گرپنگ کے لیے ہوتی ہے، اور آگے جا کے پھر وہ بالکل پتلا سا ہو جاتا ہے. تو وہ رسی نما، یا اس کو آپ ہنٹر کہہ سکتے ہیں. اس سے جب آپ کسی کو مارتے ہیں تو وہ بیسیکلی مارنے کے فوراً بعد وہ لپٹ جاتا ہے آپ سے، آپ کی باڈی سے، اور اس کو پھر تیل اسی وجہ سے لگایا جاتا ہے تاکہ کھینچنے میں آسانی ہو. تو پھر کھینچنا بھی ایک اذیت ہوتی ہے. تو میں نے خود یہ کوڑے کھائے ہیں مدرسے میں. تو پھر مجھے لگا کہ یار یہ تو یہاں پہ بھی 2-2.5 سال میں نے گزارے. اگرچہ میں نے 7 پارے قرآن کریم کے حفظ کیے الحمدللہ، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، زبردستی اور یہ جبر، تشدد، یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور یہ بجائے ہمیں سیکھ تو ہم رہے تھے، لیکن وہ قرآن عظیم کی جو ایسنس تھی، جو اس کی روح تھی، جو قرآن کریم جتنا مہربان بک ہے، جتنے مہربان رب کی جانب سے ہے، اتنا مہربان ماحول نہیں تھا، اتنا رحیم ماحول نہیں تھا. تو یہ بڑا کنٹراسٹ تھا. تو اسکول میں بھی میں نے آپ کو بتایا، گھر کا بھی میں نے آپ کو بتایا، اور مدرسے کا بھی بتایا. لیکن قرآن کریم کا ایک اعجاز جسے ہم کہتے ہیں، یا ایک فیچر، ویسے تو بہت سے قرآن عظیم تو ہمہ جہت کتاب ہے، ہر رخ سے قرآن عظیم کو آپ پڑھیں تو آپ کو رحم ہی رحم، گائیڈ لائن ہی گائیڈ لائن، اور قانون نظر آئے گا. بڑا پیارا قانون، زندگی کو بہتر طریقے اور بہتر اصولوں سے گزارنے کے ساتھ. تو اس کا ایک یہ اعجاز بھی تھا قرآن عظیم کا کہ میں نے جب 7 پارے حفظ کیے تو برین کو اتنا تیز کر دیا 7 پاروں کی حفظ نے، کہ میں اسکول جب آیا تو دنیاوی جو تعلیم تھی، عصری علوم جسے ہم کہتے ہیں، یہ میرے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا. یہ ماشاءاللہ سکین ہو جاتا تھا. میں جو بھی صفحہ پڑھتا تھا، جو بھی پیج پڑھتا تھا، وہ سکین ہو جاتا تھا. تو دوبارہ اسی اسکول میں ہی آیا جس اسکول سے میں گیا تھا. دیٹ واز این اردو میڈیم اسکول، اور 5th کلاس تک ہمیں انگلش نہیں پڑھائی گئی، 6th میں انگلش پڑھائی گئی.
اب جیسے میں نے کہا کہ گھر کے اندر جو ہمارے ڈفرینٹ کزنس تھے ان میں سے کچھ جو ہیں وہ، بلکہ سب کی سب، وہ انگلش میڈیم سکولز میں پڑھتے تھے اور وہ الٹیمیٹلی انگلش بولتے تھے. تو ہمیں ایک بڑی امپریشن، اور ایز اے قوم آج تک ہم انگلش سے متاثر ہیں. یہی ہماری ناکامی ہے شاید، یا یہی ہماری وہ ابھی تک کامیاب نہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہم کسی پرائی زبان کو مسلط کر کے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو میں بھی متاثر تھا، اور مجھے ایک یہ کمی محسوس ہو رہی تھی کہ ان کو انگریزی آتی ہے اور مجھے نہیں آتی ہے. 6th کلاس میں آپ یقین کریں، اب یہ میری ساری باتوں سے آپ دیکھتے جائیے کہ مطلب ملک میں نافذ جو تعلیمی نظام ہے اس کا کیا حال ہے. یہ تو ایک میری سٹوری میں سنا رہا ہوں نا، اور میں کوشش کر رہا ہوں ہائی لائٹ سنا رہا ہوں آپ کو، زیادہ ڈیٹیلز میں بھی نہیں جا رہا ہوں.